ناظرین، اس دنیا میں کروڑوں اربوں انسان آباد ہیں۔ ہم تمام انسان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں۔ اسی ہمدردی کی مثال ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ایک دوسرے کے جانی دشمن ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ دنیا میں ایسے انسان بھی گزرے ہیں جن کی کرتوت انسان تو کیا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان میں سے دنیا کے چند شفاق ترین انسانوں کی مختصر تاریخ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تھامس۔ یہ 14 اکتوبر 1420 کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ 15ویں صدی میں اسپین میں تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کی موومنٹ میں بطور انکویزیٹر کام کرتے تھے۔ یہ دور اسپینش انکویزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں تمام مذاہب والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ کیتھولک چرچ کے عقائد کو قبول کریں۔ اس دور میں مسلمانوں اور یہودیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ زبانی طور پر کیتھولک عقائد کو قبول کریں، جبکہ دل میں وہ اپنے مذہب پر قائم تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کو خطرناک محسوس ہوئی اور انہوں نے تھامس کو بطور انویسٹیگیٹر مقرر کیا کہ لوگوں سے ان کی دل کی بات اگلوا سکیں۔ تھامس ایسا بحث شخص تھا جو لوگوں سے بات اگلوانے کے لیے انہیں آگ سے بھون ڈالتا تھا اور وہ اپنے اس عمل کا سخت حامی بھی تھا۔ اسپین میں جب مسلم ریاست اندلس نے ہتھیار ڈال دیے تو اس بات پر معاہدہ ہوا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن صرف 3 ماہ کے اندر اسپین کے آفیسرز نے معاہدے کی پابندی چھوڑ دی۔ جگہ جگہ انویسٹیگیشن سینٹرز بن گئے جہاں پر لوگوں کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی جسے سن کر ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تھامس اپنے مخالفین کو ہاتھوں سے باندھ کر لٹکاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی کلائیاں ہاتھوں سے نکل جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کے گلے باندھ کر ان کی سانس روک لی جاتی تھی، کچھ لوگوں کی آنتیں نکالی جاتی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ کچھ لوگوں کا سر پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سانس بند ہو جانے سے مر جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو سیخ کباب کی طرح ایک بڑے لوہے کے راڈ کے ذریعے آگ میں رکھ کر بھون دیا جاتا تھا، اور یہ سب زندہ انسانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تھامس نے اپنی زندگی میں تقریباً 2000 افراد کو اپنے ہاتھ سے ایسی اذیتناک موت دی تھی۔ نمبر 2، ولاڈ 3 ڈریکولا۔ یہ 1428 میں پیدا ہوا تھا اور رومن کیتھولک تھا۔ یہ 15ویں صدی میں اپنے علاقے ویلیشیا کا حکمران تھا جو آج رومانیہ کا حصہ ہے۔ ولاڈ کو رومانیہ کا ہیرو بھی مانا جاتا ہے، لیکن اس کے ظالمانہ طریقے قتل کی وجہ سے اسے دنیا کا شفاق ترین انسان قرار دیا جاتا ہے۔ ولاڈ اپنے مخالفین کے سر قلم کرتا تھا، ان کی آنتیں نکالتا تھا، بعض لوگوں کے چمڑے اتارتا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو زندہ ابالتا تھا۔ لیکن اس کا پسندیدہ طریقہ امپیلمنٹ تھا، جس کی وجہ سے اسے امپیلر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک بڑا خنجر اپنے مخالفین کے جسم میں پیوست کر کے چھوڑ دیتا تھا، جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے ایک دفعہ جب اسے عثمانی فوجوں کے خلاف کامیابی ہوئی تو اس نے ایک دن میں 20,000 ترکوں کو شفاقانہ طریقے سے قتل کیا۔ وہ اتنا شفاق تھا کہ اپنے مخالفین کے قتل شدہ لاشوں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا اور اس سے مزے لیتا تھا۔ نمبر 3، ایلزابتھ بیتھوری۔ یہ عورت ہنگری کی اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ تاریخ کی شفاق سیریل کلر تھی۔ یہ عورت لوور کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر اپنے پاس رکھتی تھی اور پھر انہیں عجیب و غریب طریقوں سے قتل کر دیتی تھی۔ کچھ لڑکوں کو مار مار کر قتل کر دیتی تھی، بعض کو سوئیاں اور تیزدار آلے چبو چبو کر مار دیتی تھی، بعض کو برہنہ کر کے برف باری میں چھوڑ دیتی تھی اور وہ وہاں برف میں جم کر مر جاتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے
کہ یہ عورت ان نوجوان لڑکوں کے خون سے نہاتی تھی تاکہ اس کی جلد تازہ رہے۔ نمبر 4، گلس ڈی ریس۔ یہ 15ویں صدی کا ایک سپاہی تھا۔ اپنے جنگی کیریئر میں اسے ایک اچھا سپاہی مانا جاتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک تاریک پہلو اس کا سیریل کلر ہونا تھا، جس کی وجہ سے اسے ریپ اور قتل کے مقدمات کا سامنا رہا۔ یہ شخص بچوں کو اپنا شکار بناتا تھا۔ یہ بے ضمیر شخص پہلے انہیں سیکشول وائلنس کا نشانہ بناتا تھا اور بعد میں انہیں قتل کر دیتا تھا، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی کے ساتھ اس شخص کی لڑائی ہوئی، جس کے دوران اس نے اپنے مخالف پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے عدالت نے اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیا اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ریس چھوٹے لڑکوں کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران اس نے اقرار کیا کہ اس نے 140 لڑکوں کو قتل کیا ہے، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اکتوبر 1440 میں عدالت کے حکم پر اسے پھانسی دی گئی اور اس کی لاش کو جلایا گیا۔ نمبر 5، جیک دی ریپر۔ یہ نامعلوم قاتل 1888 میں لندن کے علاقے وائٹ چیپل میں خوف کی علامت بن گیا تھا۔ یہ سیریل کلر اس وقت منظر عام پر آیا جب اس نے یکے بعد دیگرے 5 جسم فروش عورتوں کو قتل کیا۔ یہ شخص نہ صرف ان عورتوں کو قتل کرتا تھا بلکہ وحشیانہ طریقے سے ان کے جسم اور پیٹ بھی چیرتا تھا۔ یہ عجیب شخص بعض لوگوں کے اندرونی اعضاء بھی اپنے پاس لے جاتا تھا۔ یہ نامعلوم سیریل کلر 3 سال تک اس علاقے میں سرگرم رہا، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج تک پولیس اس قاتل کے بارے میں نہیں جان سکی کہ یہ شخص کون تھا اور کیوں ایسا کرتا تھا۔ جیک دی ریپر کے نام سے پولیس کو کئی خطوط بھی موصول ہوئے اور ان سب میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ قاتل ہے، لیکن پولیس کے مطابق ان میں سے کچھ خطوط پر یہ شک ہے کہ یہ میڈیا والوں نے لکھے تھے تاکہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر میڈیا پر پیش کیا جا سکے۔ آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ یہ شخص کون تھا۔ نمبر 6، کیلیگولا۔ یہ شخص 37 عیسوی سے 41 عیسوی تک روم کا بادشاہ تھا۔ یہ شخص انتہائی شفاق اور عیاش انسان تھا۔ اس کے بادشاہ بننے کے 3 ماہ کے اندر اس کی عزت افزائی کے لیے 1,60,000 جانوروں کی قربانی دی گئی۔ اسے دماغی ورم سے بخار ہوا، جس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی اور یہ خود کو خدا کہلانے لگا۔ یہ شخص قیدیوں کو اذیتناک موت دیتا تھا اور تفریح کے لیے لوگوں کو مارتا تھا۔ یہ بے رحم شخص بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا اور انہیں بھی اذیتناک موت دیتا تھا، اور ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ بچوں کے خاندان والوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی موت دیکھیں۔ یہ پاگل شخص لوگوں کی زبانیں کاٹ ڈالتا تھا۔ یہ لوگوں کو شیروں اور ہاتھیوں کے سامنے ڈال کر مرواتا تھا۔ لوگ اس کے خوف کی وجہ سے خودکشیاں کرنے لگے۔ یہ پاگل انسان لوگوں کو بھوک سے مارتا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کو آرے سے چیر بھی دیتا تھا۔ اس نے اپنے چند قریبی دوست بھی قتل کیے۔ سن 41 عیسوی میں ایک شخص نے اسے قتل کر کے ختم کر دیا۔ ناظرین، ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس میں انسان تو کیا، جانوروں اور پرندوں کے حقوق بھی معلوم ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔